پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے بالخصوص ہائر ایجوکیشن کا، اس میں کیا چیلنجز ہیں اور یوتھ کے لیے فیوچر کے حوالے سے کیا پراسپیکٹس ہیں؟ تو آپ نے جو ابھی نمبر مینشن کیا، یہ تو ابھی جو ہمارے ینگسٹرز آ رہے ہیں وہ تو درجنوں کے درجنوں پیپرز ایک سال میں کر رہے ہیں، اور ایک بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، کوانٹٹی ہے، کوالٹی پہ تھوڑا کمپرومائز کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ وہ ایک زمانہ تھا جب ریسرچ نہیں تھی، ریسرچ کو انٹروڈیوس کیا گیا، بتایا گیا کہ ریسرچ ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے، پھر ریسرچ میتھڈالوجیز کی بات ہوئی، اے جی سی نے پیرامیٹرز طے کیے، اے جی سی نے بتایا، اسٹینڈرڈز بتائے، کوالٹی بتائی، بہت ساری چیزیں ہوئیں، اچھی ہوئیں۔ اور اس کے بعد جیسے ہی لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہاں تو پروموشن نہیں ہوگی اس کے بغیر، یا جاب نہیں ملے گی، تو وہاں سے پھر پرابلم شروع ہو گئی، وہاں سے پھر ریسرچ کمپرومائز ہوئی، اس میں کریٹیوٹی کمپرومائز ہوئی، اور سب سے بڑھ کر ایتھکس اینڈ مورالٹی جو ہے وہ بہت کمپرومائز ہوئی۔ اب آپ نے بات کی ایجوکیشن سسٹم کی، تو ایجوکیشن سسٹم میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، میرا خیال ہے ہم باری باری ڈسکس کر لیتے ہیں۔ میں ہائر ایجوکیشن پہ، چونکہ آپ کا فیلڈ لنگوسٹک ہے، آپ یونیورسٹی میں اتنا ایکسپیرینس پڑھا رہی ہیں، جو میں سمجھنا چاہتا ہوں جو لاٹ ہماری نکل رہی ہے ان کے لیے وے فارورڈ کیا ہے مارکیٹ پلیس میں؟ جی، اب اگین آپ فورن آئے ہیں، جو لاٹ نکل رہی ہیں، مطلب گریجویٹس کے اوپر۔ ایگزیکٹلی۔ اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو یونیورسٹی میں لوگ آ رہے ہیں انٹیک، وہ کون ہے۔ ٹھیک۔ ایک بار میں نرس میں تھی، تو وہاں پہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی اور ہارورڈ کے لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم لیتے ہی اے گریڈرز ہیں، ہم ایک کوالٹی یہاں لیتے ہیں اور ہم پروڈیوس بھی وہی کرتے ہیں، ہمارے یہاں فیلئر کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اب ہمیں پاکستان میں یہ دیکھنا ہے کہ جو یونیورسٹیز میں انٹیک آ رہی ہے وہ کون سی آ رہی ہے، تو وہاں پہ ہمیں بہت سارے ایشوز ہیں۔ اوبویسلی یونیورسٹی میں 4 ایئرس میں جو انہوں نے 12 سال میں اگر کوئی ڈیمیج ہو گیا ہوا ہے تو اس کو 4 ایئرس میں پورا نہیں کیا جا سکتا، یہ ایشو ہے۔ اور دوسرا جو آپ نے کہا گریجویٹس کہاں جا رہے ہیں، یس دیٹس اے بگ کویشچن مارک، اسپیشلی آج کل کے دور میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ہمارے اسٹوڈینٹس، ہمارے ینگسٹرز باہر چلے جا رہے ہیں، پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، ادر دین دی سوشل پولیٹیکل ریلیجیس جو بھی ایشوز ہیں، اس کے علاوہ ان کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کیا جاب مارکیٹ ہے ابھی یونیورسٹیز میں، آئی ٹی کو لے لیں، ہر جگہ آئی ٹی آپ کو نظر آ رہا ہے، کمپیوٹر سائنس ہے، آئی ٹی ہے، گیمنگ ہے، سائبر ٹیکنالوجیز ہیں، سائبر سیکیورٹی ہے، یہ سارے پروگرامس چل رہے ہیں۔ بٹ ہیو بی کنسیڈرڈ کہ ہمارا پلاننگ کمیشن نے یا ہمارے بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے پاس کیا اتنے ریکارڈس ہیں، کیا ان کے پاس ڈیٹا ہے، کیا ہمارے پاس انڈسٹریز ہیں اتنی، وہ بچے جو ہم ہر سال گریجویٹ کر رہے ہیں نا، ایک یونیورسٹی نہیں، وہ کہاں کھپائیں گے، وہ کہاں جائیں گے؟ obviously وہ پاکستان میں انڈسٹری نہیں، اگر ہم گیمنگ میں پروڈیوس کر رہے ہیں تو کتنی گیمنگ انڈسٹری ہے پاکستان، آپ کتنے لوگ چائنا چلے جائیں گے؟ کیا سارے لوگ جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں چائنا چلے جائیں گے؟ ایک تو یہ ایشو ہے کہ کتنی ڈیمانڈ ہے اور کتنی سپلائی ہے، تو سپلائی ڈیمانڈ جو ایک بزنس کا کانسیپٹ ہے وہ مسنگ ہے وہاں سے۔ سیکنڈلی جو گریجویٹس ہم پروڈیوس کر رہے ہیں اس میں ہم ان کو ابھی تک تھیری بیسڈ کورسز پڑھا رہے ہیں، انفارچونیٹلی بہت ساری یونیورسٹیز میں پریکٹیکل کم ہے۔ آلدو میری یونیورسٹی میں آئی ٹیک پرائڈ کہ ہم کافی اس کے اوپر ہم آلریڈی کام کر چکے ہیں، اے آئی کے اوپر بھی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر۔ آپ کا تو سائبر کا میرے خیال میں ڈپارٹمنٹ سائبر کا ہمارا نیشنل سیکیورٹی کا سینٹر بھی ہے، جی پیسن، تو ہمارا الحمدللہ ہم کافی کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، لنگوسٹک سے آپ کا تعلق، 22.8 ملین بچے ابھی جو رپورٹ آئی ہے جو 5 سے 16 سال کی عمر کے ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے، یہ کل آبادی کا 44% بنتا ہے، تو اسکولنگ پہ کیا ہمیں کتنا فوکس کرنا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے یاد پڑتا ہے کہ USAID کے ساتھ آپ نے بھی کوئی پروجیکٹ کیے ہوئے ہیں ایجوکیشن پہ، اسکولنگ پہ، تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اور دوسرا جو مسنگ لنک ہے پاکستان میں یوتھ کے اندر، ریڈیکلائزیشن، فینیٹسزم، ایکسٹریمزم، یہ ایکسٹریم ٹرینڈز ختم کرنے کے لیے کریکولم میں ڈائیورسٹی کیسے لے کے آئے؟
جی جو پہلا والا آپ کا سوال ہے اس میں ڈیفینیٹلی ہر بچے کا، یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، اور ہر بچے کا رائٹ ہے، بیسک ہیومن رائٹ ہے۔ ہم جب ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کے اوپر ہم باہر نعرے لگاتے نظر آتے ہیں سڑکوں کے اوپر، لیکن ہم جو اصل میں ہیومن رائٹس ہیں، جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں، ان کی بات نہیں کرتے، جس میں ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن فوڈ ہے، ہیلتھ ہے. شیلٹر ہے، ہیلتھ ہے، ان کی ہم وہاں نہیں آتے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں ایک میں نے رپورٹ پڑھی تھی، ایک فارن کنسلٹنٹ تھے جو آئے ہوئے تھے، کچھ عرصہ پرانی بات ہے، جو کہ انہوں نے رپورٹ پڑھ کے کہا کہ جو پاکستان کی ایجوکیشن کی سچویشن ہے، اسپیشلی اسکولس کی، اس میں جو ڈیٹا تھا اور جو کہا گیا تھا کہ آج اتنے اسکولس ہیں، اتنے بچے پڑھیں گے، اور لیٹس سے 2 سال میں 5 سال میں ہمارے پاس اتنے اسکولس ہو جائیں گے اور اتنے بچے پڑھیں گے۔ اس سارے کے سارے پروپوزل میں واٹ واز مسنگ؟ پاپولیشن گروتھ۔ اچھا 5 سال میں ہماری پاپولیشن گروتھ بھی تو ہو جائے گی نا، وہ کیٹر ہی نہیں کیا آپ نے۔ تو 5 سال بعد اس پروجیکٹ کی سچویشن یہ ہوئی کہ وہ وہیں کہ وہیں رہی سچویشن، اتنے ہی بچے آؤٹ آف اسکول تھے جتنے 5 سال پہلے تھے۔ ٹھیک. تو ہم بہت دفعہ جو کام کرتے ہیں اس میں سے بہت سارے کی فیکٹرز مسنگ ہو جاتے ہیں۔ تو اسکول تو ڈیفینیٹلی ہر بچے کا رائٹ ہے، اس میں آپ چاہے یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں، چاہے آپ پالیٹکس میں ہیں، میڈیا میں ہیں، آپ لاء میں ہیں، ہر بندے کو کوشش، سول 25A اور سوسائٹی 38 کو آرٹیکل کہتا ہے بیسک نیسیسٹیز آف کوشش یہ لائف. کرنی چاہیے ریاست ہم سب کو کہ ہم اپنے ٹھیک. ساتھ، اپنے جو گھروں میں کام کرتے ہیں یا آفیسز میں جو لو اسکیل کے لوگ ہیں، ان کے بچے ہیں، ان سب کے لیے ہم کچھ کام کریں۔ ٹھیک. اور دوسرا آپ نے سوال کیا ریڈیکلائزیشن والا، اس کے اوپر ہم نے ایک کانفرنس بھی کی تھی، انٹرنیشنل کانفرنس تھی، ریڈیکلائزیشن اور اس کا امپیکٹ اور کیمپسز میں کے یہ اس اوپر۔ لیے قطع کلامی پوچھ رہا ہوں کہ مسلسل جی پاکستان میں ایک بڑی یونیورسٹی ہے، جی نام نہیں لیتا، اس میں بار بار طلبہ تنظیمیں آپس میں جھگڑتی ہیں، ریلیجس فینیٹسزم مطلب عجیب سا دھندا ہے، جہاں بچوں کو فیوچر کا لیڈر بننا ہے وہ تشدد پسند رویوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ جی پہلے تو میں تھوڑا سا کانفرنس جی جو ہم نے بالکل. کرائی اس کے بارے میں بریف کر دوں۔ اب یہ میرا خیال ہے کہ ایک واحد کانفرنس تھی جس میں ہم نے ایک سیشن ادر دین ریگولر یہ ایئر یونیورسٹی اسلام آباد میں. یونیورسٹی میں، ٹھیک. باقی سیشنز تو کانفرنس کے جیسے ہوتے ہیں اس طرح تھے۔ یہ اسپیشل سیشن تھا جس میں فوکس گروپ ڈسکشن کروائی، جس میں ٹھیک. مولانا حضرات تھے فرام ٹھیک. ڈفرینٹ فقہs، اسکالرز جو ہیں. ڈفرینٹ اسکالرس ٹھیک. ڈفرینٹ فقہ سے، اور اس کے ساتھ وائس چانسلرس تھے، اچھا. ایجوکیشنسٹ۔ اب یہ سب آپس میں آمنے سامنے بیٹھ کے اور پھر انہوں نے ڈسکس کیا کہ وہاں کیا پرابلمس ہیں اور وہاں کیا پرابلمس ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ تو اب ایز اکیڈیمیا میں نے کانفرنس کرائی اور وہ لوگ آئے، ڈسکشن ہوئی، سب کچھ، لیکن ان چیزوں کا فالو اپ بہت ضروری ہے، اور یہ کہ ریگولر ہونی چاہیے۔ یہ جو ڈائلاگ ہے ایجوکیشن میں جتنے بھی لوگ انوالوڈ ہیں، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں، ان کا اور مدرساز کا، علماء حضرات کا ایک ڈائلاگ بہت ضروری ہے، کریکولم کے اوپر اسپیشلی۔ وہاں فیئر یہ ہے کہ جی یہ پتہ نہیں انگریزوں کا کریکولم ہے، کفار یہود جو بھی ہے یہ ہمیں اسلام سے دور کر حالانکہ دیں گے، مدرسوں میں بھی اب کمپیوٹر آ گئے ہیں، جبکہ وہاں یہ ہے کہ شاید یہ بہت دقیانوسی ہے، جبکہ وہ بھی ماڈرنائز اب کافی حد تک ہو گیا ہے۔ تو ان کو دونوں کو مل کے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، کریکولم کے اوپر کام کرنا چاہیے، مدرسہ کے بچوں کو جو ہے وزٹ کرانے چاہیے جو یونیورسٹیز کے، کالجز کے۔ اور اسی جو سب سے ضروری بات ہے جو آپ نے کہا یونیورسٹیز میں کیوں ہے، یونیورسٹیز میں ہم بچوں کو، بچے ہیں نا جب وہ کالج سے آتے ہیں، 17 سال کا 18 سال کا بچہ یونیورسٹی میں ایڈمٹ ہوا، اور ہم کہتے ہیں کہ جی اب آپ انڈیویجول ہیں، یو آر آن یور اون، انہیں چھوڑ دیا اس کو، اور وہ جو بھی سیکھ رہا ہے وہ جہاں سے بھی سیکھ رہا ہے، اس کو کوئی ریگولیشن نہیں۔ ٹھیک.
میں نے اپنی فیکلٹی سے کہا کہ پاکستان اسٹڈیز میں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. آئی وانٹ جو بچے یہ پاکستان اسٹڈیز کا آپ کا کورس پڑھیں, دے شوڈ نو واٹ ڈز اٹ مین ٹو بی اے پاکستانی. ٹھیک پاکستان ہے کیا, اور میرے پاکستانی ہونے کا مطلب کیا ہے. ٹھیک. آپ میں اسی پوائنٹ کو آگے لے کے تھوڑا سا آگے میں اگر رٹے ہم لگواتے رہیں کہ جی وہ تب بنا تاریخیں, تو اس چیز کی آج کے زمانے میں ضرورت ہے. ساری انفارمیشن ایک کلک پہ موجود ہے. اسی طرح اسلامک اسٹڈیز کے جو کورسز تھے اس میں میں نے کہا کہ دے شوڈ بی اے پراؤڈ مسلم. وٹ ڈز اٹ مین ٹو بی اے مسلم.